لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فوائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سرکار سید الشہداء میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. روایات میں ہے کہ انا اکثرکم نورا یوم القیامہ اکثرکم حبا لآل محمد. تم میں سے قیامت میں سب سے زیادہ نور اس کے پاس ہوگا جس کے پاس سب سے زیادہ محبت اہل بیت ہوگا. لہٰذا اگر ہم کل چاہتے ہیں کہ قیامت میں نور ہمارے ساتھ ہو، قیامت کے سرمایے میں سے ایک عظیم سرمایہ دولت جو یہاں سے لے کر جانا ہے، انہی ذکر اہل بیت سے نور جمع کرنا ہے. یہ آپ کا سرمایہ ہے. یہ نور آپ کو قیامت میں کام آئے گا. چونکہ روایات میں ہے کہ قیامت میں بعضوں کے لیے وحشتناک اندھیرا ہوگا، وحشتناک اندھیرا، ڈراؤنا اندھیرا، یعنی ڈر لگے گا انہیں. پیغمبر فرماتے ان اکثرکم نورا، تم میں سے سب سے زیادہ نور کس کے پاس ہوگا؟ اکثرکم حبا لآل محمد، جس کے دل میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہوگی اس کے پاس سب سے زیادہ نور ہوگا. معلوم ہے کہ یہ محبت کیا لاتی ہے؟ نور لے آتی ہے. یہ محبت انسان کو نورانی کرتی ہے. یہ محبت انسان کے وجود سے اندھیروں کو نکالتی ہے. اور یہی تعبیر آپ اگر آیت الکرسی میں دیکھیں تو یہی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من النور الی الظلمات والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہاں پر اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر ہے جب خدا ولی ہو جائے، اور جب طاغوت ولی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اجالوں سے اندھیرے. یہ اجالے بھی وہی فطرت کے اجالے جو اللہ نے پاک. یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ خوب یہ طاغوت اجالے سے کسی کو کیسے اندھیرے میں لے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، اللہ نے پاک فطرت پہ انسان کو پیدا کیا. یعنی اللہ نے انسان کو اندھیرے میں نہیں پیدا کیا، پاک فطرت میں پیدا کیا.
یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ من النور الی الظلمات، یہ نور سے ظلمات میں لے جاتے ہیں۔ ولی جب خدا ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ من الظلمات الی النور، پھر اندھیرے سے نور کی طرف۔ روزانہ انسان کا وجود نورانی ہوتا جاتا ہے، روزانہ انسان کے وجود میں اجالا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، انسان کا گھر اندھیرے میں ہو تو راستہ دکھائی دے جائے گا، لیکن اگر انسان کا وجود اندھیرے میں ہونا تو ہدایت کا راستہ نہیں پائے گا۔ یعنی ایک مرتبہ ہو سکتا ہے یہ ظاہری نور نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ کربلا میں ہیں نا، کربلا میں کیا ہوا؟ یہ ظاہری روشنی جو تھی شب عاشور، اس کو بھی حسین نے بجھا دیا، لیکن اس کے باوجود کربلا میں اندھیرا نہیں ہوا۔ کیوں اندھیرا نہیں ہوا؟ چونکہ جہاں دل نورانی ہوتا ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا۔ اور ہم ان مجلسوں میں اسی نور کے سرمایے کو لینے آتے ہیں، یہ نور سنبھال کر ہمیں قیامت میں لے جانا، یہ نور ہمارے وجود کا حصہ بن جائے۔ اکثرکم نوراً اکثرکم حبا لآل محمد، جتنا ہو سکے اس محبت کو، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جتنا رابطہ اہل بیت سے مضبوط ہوتا جائے گا اتنا بندگی کا راستہ طے کر پاؤ گے، جتنا اہل بیت سے رابطہ کمزور ہوگا راہ بندگی سے دور ہو جاؤ گے۔ اہل بیت سے مضبوط رابطے کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہم تعلیمات اہل بیت پر عمل کریں، ہم فقط اہل بیت کے محب ہونے کا دعویٰ نہ کریں، بلکہ اہل بیت کے حکم کو اپنے وجود پر حاکم بنا، یعنی ہم پر حکومت کس کی چلے؟ اہل بیت کی چلے۔ میری آنکھوں پر، میری زبان پر، میرے کان پر، میرے گھر پر اگر اہل بیت کی حکومت ہے تو میں ولایت اہل بیت میں ہوں، ولایت اہل بیت میں ہوں تو یعنی اللہ کی ولایت میں، کیونکہ اللہ نے انہیں ولی بنایا ہے۔ اور اگر مجھ پر حکومت ہی نہیں ہے اہل بیت کی، میری آنکھوں پر طاغوت کی حکومت ہے، میری زبان پر طاغوت کی حکومت ہے، پھر تو ولایت کا معنی نہیں ہوا نا۔ ولایت یعنی حکومت، میری زبان پر حکومت اہل بیت کی ہو، میری زبان پر اگر حکومت اہل بیت کی ہوگی تو پھر اس زبان کے ذریعے کسی مومن کی توہین ہوگی۔ میری آنکھوں پر اگر اہل بیت کی حکومت ہوگی تو یہ آنکھیں نامحرم کی جانب جائیں گی۔ میرے کان پر اگر اہل بیت کی حکومت ہوگی تو یہ کان غیبت کی طرف جائیں گے۔ معلوم ہے کہ اس حکومت کو روزانہ کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرتے جانا۔ یہ حکومت مضبوط کیسے ہوگی؟ جب ان کے فرمان کو اپنی زندگی کے لیے آئینہ بنائیں گے۔ یعنی ہم دنیا کو نہیں جانتے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہم علی اور آل علی کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں ولی بنایا، اللہ نے ہم سے کہا انہیں فالو کرو، اللہ نے ہم سے کہا ان کی اتباع کرو، تو ان کے فرمان کو دیکھیں۔ میں نے کل ایک فرمان مولا کائنات جو دعائے کمیل سے تھا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قوّ علی خدمتک جوارحی واشدد علی العظیمۃ جوانحی۔ واقعا دعائے کمیل اب جب پڑھیے تو یہ فقرہ واقعا یاد آئے کہ میرا بدن، میرا جسم، میری طاقت دین کے کام آئے، طاقت ظلم کے کام آئے تو یہ طاقت شیطان کی خدمت میں ہے، طاقت دین کے کام آئے تو یہ خدمت خدا کی ہے۔ طاقت اللہ دے، طاقت بری چیز نہیں ہے، طاقت کام کہاں آتی ہے؟ آپ دیکھیے جناب خدیجہ کے علاوہ بھی لوگوں کے پاس دولت ہے، لیکن ہر دولت صحیح جگہ کام نہیں آتی۔ جناب خدیجہ کی دولت نے کیا کیا؟ بھوکوں کو پالا۔ جناب خدیجہ کی دولت نے کیا کیا؟ بے سہارا کو سہارا دیا۔ جناب خدیجہ کی دولت نے کیا کیا؟ اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی۔ دولت بری نہیں ہے، دولت کس کی خدمت کر رہی ہے؟ ثروت اور مال کس کی خدمت میں لگا رہے؟ مال ایک مرتبہ اسلام کی نشر و اشاعت میں لگا رہے ہیں، اہل بیت کے ذکر میں لگا رہے ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن مال اگر معصیت خدا میں خرچ ہو رہا ہے تو پھر یہ تو خطرناک معاملہ ہے۔ طاقت ہے ہاتھوں میں، اللہ نے طاقت دی ہے، خود اس طاقت سے بے سہارا کے لیے سہارا بن رہے ہو، یہ کسی کا سہارا چھین رہے ہو۔ دین یہاں پر آ کر ہم کو بتاتا ہے کہ طاقت مانگو، اللہ سے طاقت مانگو، یہ نہیں ہے۔ یعنی مومن آدمی کا مطلب یہ تھوڑی نہیں اس کا پیر کاپنا چاہیے۔ مومن کے پاس طاقت ہے لیکن اس طاقت کو استعمال کہاں کر رہا ہے، یہاں پر ڈفرینس ہے، یہاں پر فرق ہے۔
یہاں پر مومن اور غیر مومن کا پتہ چلتا ہے کہ مومن کے پاس طاقت ہوگی تو کیا کرے گا، غیر مومن کے پاس طاقت ہوگی تو کیا کرے گا۔ پھر جب اس راستے پہ وہ چلے گا تو پیر لڑکھڑائیں گے، ارادہ بدلے گا۔ تو مولا نے دعا کا دوسرا حصہ تھا وَاشْدُدْ عَلَى الْعَزِيمَةِ جَوَانِهِ، کہ جب اس راستے پہ چلو گے تو یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ دین کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے لوگ پھول نہیں لے کر آتے، لوگ واہ واہ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہوں گے آپ کو ایسا کہیں گے کیا کر رہے ہو بیکار کا کام۔ وہاں پر آپ کا ارادہ نہیں بدلے، وہاں پر آپ مضبوط ارادے سے کام کرو، وہاں ذرہ برابر آپ کے وجود پر فرق نہیں ہے، کیونکہ مجھے جب یقین ہے کہ یہ راستہ وہی ہے جو میرے امام نے معین کیا ہے، تو پھر مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا والے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں فقط یہ دیکھوں گا کہ میرا امام مجھ سے راضی ہے۔ اب دیکھیں، میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، ایک شخص تھے امام کے صحابی یونس، مولا کے حضور میں بیٹھے ہوئے تھے، بصرے سے کچھ لوگ ملنے آئے۔ کہاں سے؟ بصرے سے امام سے کچھ لوگ ملنے آئے۔ یونس مولا کے ساتھ بیٹھے تھے، مولا نے کہا یونس فلاں حجرے میں چلے جاؤ، اس کمرے میں جاؤ۔ یونس چلے گئے، بس کیونکہ حضرت کو تو پتہ ہی ہے کہ جو آئے وہ کیا کرنے آئے۔ وہ بصرے کے لوگ آئے اور بات کرنے کے بعد انہی یونس کی شکایت کرنا شروع کیا، مولا یونس ایسے ہیں، اور وہ اس کمرے سے سن رہے تھے۔ بہت خطرناک ہے کہ امام کے سامنے آدمی بیٹھا، اس کے بعد کچھ لوگ آئے شکایت کریں۔ اب جب یہ لوگ چلے گئے تو یونس نکلے، آنکھوں میں آنسو، چہرہ اترا ہوا۔ مولا مجھے نہیں پتا تھا میں کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، کن لوگوں کو اتنا شکوہ ہے مجھ سے۔ حضرت نے ایک جملہ کہا یونس اگر تم سے تمہارا امام راضی ہے تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں فکر کرنے، تم ان کے لوگوں کے چلو گے کہ یہ شکایت کر دے رہے ہیں، یہ کر دے رہے ہیں، تو پھر تم دین کا کام کیسے کر پاؤ گے؟ معیار یہ ہونا چاہیے کہ اگر حضرت راضی ہیں تو بات ختم، کیونکہ حضرت راضی یعنی خدا راضی، امام راضی یعنی خدا راضی۔ میں دنیا میں کسی کو ناراض کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن کسی بھی طرح کسی کو خوش کرنے بھی نہیں آیا ہوں۔ یہ جملہ جوان یاد رکھے۔ مجھے دین یہ نہیں سکھاتا کہ تم ناراض کرو، لیکن مجھے دین یہ بھی نہیں سکھاتا کہ سب کو خوش کرو جس بھی راستے سے۔ کوئی کہا یہ گناہ کرو تاکہ میں خوش ہو جاؤں، آپ نے مت خوش ہو، سب آدمی خوش بھی تو نہیں ہونا چاہیے، کچھ ناراض بھی ہونا چاہیے، یعنی ہر چیز کے ذریعے میں سب کو خوش نہیں کروں گا۔ یہ وہ اہم تھا جو آپ کہیے وَاشْدُدْ عَلَى الْعَزِيمَةِ جَوَانِهِ۔ آج واقعاً حضرت امیر کی جو بھی کوشش یہی ہے کہ حضرت امیر کے اقوال سے وہ واعظ، وہ نصیحتیں جو ہمارے دل کو نورانی کرے وہ بیان کیا جائے، اور ہمارے پاس ذخیرے موجود ہیں۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں کہ وہ ہمیں سکھائے۔ الحمدللہ باب العلم، مدینۃ العلم سے وابستہ ہوا آپ کے پاس ذخائر موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے توجہ کم کیا ہے، ہم نے دیکھا کم ہے۔ جس قوم کے پاس نہج البلاغہ ہو وہ جا کے کسی سے کہے کہ ہمیں اخلاق بتاؤ، پھر ہنسی کی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس نہج البلاغہ ہو تو ہم کہیں کہ آپ ہم کو کچھ دین کے بارے میں بتاؤ۔ جس کے پاس قرآن کریم ہو وہ لوگوں کے در در بھٹک کے گئے کہ آپ کچھ دین کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں ہم کو بتائیے۔ قرآن کے علاوہ انسانیت کے بارے میں آپ کو کون بتائے گا؟ قرآن سے عظیم انسانیت کا پیغام کون دے گا؟ آپ مجھے حساب سے بتائیے۔ قرآن کہتا ہے ایک آدمی کو مارا تم نے پورے انسان کو مارا، یہ انسانیت کا درس کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں، ایک آدمی کو اگر تم نے مارا تو گویا تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور ایک انسان کو اگر تم نے بچایا تو گویا تم نے پورے انسانوں کو بچایا۔ یہ انسانیت کا درس آپ قرآن سے لیجیے۔ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے لقد جاءکم، کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو یہ جو کتاب اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ہے موعظۃ من ربکم، اس میں واعظ ہے، اس میں نصیحتیں ہیں، تمہارے رب کی جانب سے نصیحتیں۔ دیکھیں بہت اہم ہے، ایک مرتبہ ہم و آپ ایک دوسرے کو نصیحت کریں تو شاید میں آپ کی مصلحت نہ جانتا ہوں، آپ کا فائدہ نہیں جانتا ہوں، آپ کا نقصان نہیں جانتا ہوں۔ قرآن میں نصیحتیں کس کی جانب سے؟ خدا کی جانب سے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اسے ہم سے چاہیے بھی کچھ نہیں، وہ نصیحتیں دیتا۔ شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن نہیں ہے، یہ تمہارے دل کے لیے شفا ہے۔ یہ قرآن واقعاً شفا مانگو جا کے قرآن کے سامنے اپنے دل،
دل کی بیماریاں یہ جو ڈاکٹر بتاتے ہیں ان کے علاوہ بھی ہیں، حسد، کبر، تکبر، حرص، یہ سب بھی بیماریاں ہیں. ان سب کا بھی علاج کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا. شفا لما فی الصدور، اس کی شفا لو. کہاں پہ؟ جو تمہارے دل کی بیماریاں. ہدی و رحمت للمؤمنین، یہ قرآن نہیں ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے تمہارے لیے. اب آپ غور کریے کہ یہ موعظہ ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی شکل میں، ہمارے پاس موعظہ موجود ہے نہج البلاغہ کی شکل میں، ہمارے پاس موعظہ موجود ہے صحیفہ سجادیہ کی شکل میں. جن کے پاس یہ احادیث کا ذخیرہ ہو، دوسرے کے دلوں پہ تھوڑی نہیں جاتی کہ وہ ان کو واعظ و نصیحت کریں، وہ ان کے وجود کو نورانی کریں. آپ نہج البلاغہ کے حضور میں آئیے، حضرت نے کیا طرز زندگی بتایا ہے، کس طرح ہم جئیں، کس طرح ہم اٹھیں، کس طرح ہم بیٹھیں، کس طرح ہم بندگی کریں، کس طرح ہم اہل بیت کے قریب ہوں، کس طرح اپنے خدا سے قریب ہوں، کس طرح اس راستے پر شیطان جو اغوا کرنے بیٹھا ہے، شیطان چھوڑنے کے لیے نہیں بیٹھا ہے، شیطان اغوا کرنے کے لیے بیٹھا. اس شیطان سے کون آپ کو بچائے گا؟ یہی اقوال معصومین بتائیں گے، یہی بچائیں گے آپ کو شیطان سے کہ کس طرح راستے کو چلو کہ شیطان تمہارے اوپر مسلط نہ ہو سکے، تمہارا وجود نورانی ہو سکے. بس ایک شرط ہے، اپنے دل کو جو ہے نا بیمار مت ہونے دیجیے گا. دل اگر مر جائے نا تو پھر معصوم کی نصیحتیں بھی اثر نہیں کرتی. اب دیکھیں کربلا کے دشت میں کیا تھا، امام حسین خطبہ دے رہے تھے نا، سرکار سید الشہداء اگر خطبہ دیں اور اس کے بعد کسی ہمارے جیسے مولوی اگر خطبہ دیں یا کچھ بیان کرے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ چلو ان کی زبان میں اثر نہیں ہے نا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر امام حسین کی زبان سے زیادہ کہیں اثر ہے، خود مولا کر خطبہ دے، کئی خطبے دیے حضرت نے، کئی خطبے دیے، لیکن اس کے باوجود اس آئے ہوئے لشکر پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ معلوم ہے، چونکہ دل مردہ ہو چکا ہے. ہم کو ایک کام جو پہلا کرنا ہے نا، دیکھیں ایک تو بعض چیزیں بہت اہم ہیں. کبھی بھی اپنے آپ کو، آپ بندگی کے کسی بھی سٹیٹس پہ پہنچ جاؤ، کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ آپ کو واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی مرحلے میں. کیونکہ ہمارے پاس ایک دل ہے نا، یہ ہر دم بدلتے رہتا ہے. اس کو اگر بار بار واعظ نہیں کیا گیا، بار بار نصیحتیں نہیں کی، یہ پھر چینج ہو جاتا ہے. اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بار بار اس پر واعظ کیا جاتا ہے. مرحوم آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ نے خطیب کو بلاتے تھے، کہتے حدیث پڑھو. اچھا آپ سوچئے ہمارے جیسے آدمی سے کوئی مر جاتا ہے کہ تم حدیث پڑھو، ہم کون سی حدیث پڑھیں گے جو ان کو نہیں پتا ہو؟ یعنی ہم کون سی ایک ایسی حدیث جانتے جو ان کو نہیں پتا؟ وہ کہتے تھے مجھے حدیث پڑھ کے سنو. یہ بیچارے آتے تھے، پڑھتے تھے. ایک دن انہوں نے پوچھا کہ آغا مجھ جیسے طالب علم سے آپ کہتے ہیں حدیث پڑھو، کیوں کہتے ہیں؟ کہتے دیکھو واعظ کی ضرورت ہوتی ہے، واعظ صرف کتاب میں پڑھ کے نہیں آتا، ان کانوں کے ذریعے کلام معصوم جانا چاہیے تاکہ دل نورانی ہو. اب آپ بول گئے ہم لوگ جیسے لوگ تھوڑا سے نماز وغیرہ پڑھنے لگتے تو ہم کو لگتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں مرجع وقت کہہ رہا مجھے واعظ کرو، مجھے نصیحت کرو. یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے. میں آپ کو بتاؤں یعنی واعظ اس قدر ضروری ہے. شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اگر آپ لوگ گئے ہوں اور حتمن گئے اور نہیں گئے، اللہ کرے کہ سب لوگ جائیں. نجف اشرف میں جب آپ انٹری کرو گے باب قبلہ سے تو بائیں لیفٹ سائڈ میں ایک قبر ہے شیخ انصاری کی، عظیم المرتبہ، مرجعیت کے درجے پہ فائز تھے. اس وقت ان کی والدہ ان کو واعظ کر رہی تھی، نصیحت کر رہی تھی. ہمارے یہاں تھوڑا سے اگر ہم بڑے ہو جائیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم کو کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں، ماں باپ کو چپ کرا دیتے ہیں، تم کیا کرتے نصیحت، ہو گیا ہم سمجھتے ہیں، آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں. مرجع وقت تھے، ان کی والدہ کا واعظ کرنے کا تھوڑا انداز اچھا تھا. یہ شاید ماں باپ کو سیکھنا چاہیے. بڑے اچھے انداز میں جب آئی ہیں ایران سے اور ہر طرف زیارت وغیرہ کر چکی تو اپنے بیٹے کو، بیٹا مرجع، بیٹے کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ انصاری جب اس دنیا سے گئے تو ان کا علم کا کوئی وارث مل گیا، ان کی تدبیر کا کوئی وارث مل گیا، لیکن تقوی کا کوئی وارث نہیں ملا. یعنی تقوی کی اس منزل پہ تھے وہ شیخ انصاری کو ان کی ماں جو ہے واعظ کر رہی، لیکن انداز ایسے. شیخ کا نام شیخ انصاری مرتضیٰ نام تھا. ایک مرتبہ کہتی ہے مرتضیٰ یہ جو میں زیارتیں کر رہی تھی نا تو نجف کی عورتوں
کو میں نے دیکھا کہ یہ کبھی میرا ہاتھ چومتی ہیں، کبھی میری پیشانی چومتی ہیں. یہ کیا ہو گیا نجف کی عورتوں کو بھی میرا ہاتھ اور میری پیشانی چومتی ہیں؟ اب شیخ مرتضیٰ کو پتا ہے کہ یہ اتنا احترام میری والدہ کا لوگ کیوں کریں، میری وجہ سے کر رہے ہیں. لیکن شیخ انصاری ہیں، اظہار نہیں. ہاں جیسے کوئی ہو تو کہ ہاں ہمارے چونکہ ہم مجلس پڑھ رہے تھے اس لیے آپ کا ہاتھ چوم رہے ہیں. شیخ مرتضیٰ کہتے ہیں اس میں آپ جو ہیں زیارتوں پہ آئی ہیں، یہ عورتیں آپ کو دیکھ رہی ہیں کہ آپ مولا کی بارگاہ میں جا رہی ہیں، مبارک مقدس، اس وجہ سے ہاتھ چوم رہی ہیں. والدہ ہیں شیخ کی. اور دیکھو زیارت پہ خالی میں نہیں آئی ہوں، بہت لوگ اور رہے ہیں لیکن یہ عورتیں فقط میرا ہاتھ چوم رہی ہیں. کہا کہ میں آپ نماز شب کے پابند ہیں، ہمیشہ وضو. شیخ نہیں چاہ رہے تھے اظہار کرنا، آپ دائم الوضو ہیں، وضو سے ہمیشہ رہتے تھے. بہت سی عورتیں دائم الوضو بھی ہیں اور بہت سی عورتیں جو نماز شب بھی پڑھتی. پھر یہ نجف کی عورتوں کو ہوا کیا؟ ماں دیکھیں کس انداز میں نصیحت کرنا چاہ رہی شیخ کو. جب سارے بہانے شیخ کے نہیں چلے تو آخر میں کہا یہ اپنی میری وجہ سے کر. اب یہاں ماں نے کہا مرتضیٰ مگر تم ہو کیا گئے ہو، بھولنا مت تم اسی دیہات کے رہنے والے ہو جو نجف میں آئے ہو. اس ماں نے وصیت کر دیا، نصیحت کر دیا کہ مرتضیٰ اس در علی پہ آ کے جو اتنا بلند ہوئے ہو نا، کبھی اپنی اوقات نہ بھولنا کہ تم کہاں سے یہاں تک ہے. یہ واز ہے، یہ نصیحت ہے. یہ مرتضیٰ انصاری کو بھی ضرورت ہے اس واز کی. ہم کبھی بڑا سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے واز کی. حضرت امیر کا کلام آپ اٹھائیے، واقعی پڑھیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں مجلسوں میں تو 1 گھنٹہ 50 منٹ ہم آپ کے حضور میں کچھ بیان کر سکتے. وہ نہج البلاغہ. اور آج کا معاشرہ الحمدللہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایجوکیٹڈ معاشرہ نہیں ہے، ہم کو آتا نہیں نہج البلاغہ کس زبان میں پڑھیں. ہر زبان میں تقریباً جو زبانیں آپ کو آتی اس میں نہج البلاغہ کے ٹرانسلیشن موجود ہیں. اب اتنا بڑا ذخیرہ. اچھا یہ بھی ہم کبھی کبھار کیا ہے فخر کرتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس نہج البلاغہ. سوال قرآن و نہج البلاغہ پڑھا کتنے دی؟ یہ اہم ہے نا. میں کہوں میرے گھر میں 10 قرآن رکھا ہوا ہے، کوئی کہ مولانا کتنی آیت پڑھتے ہو؟ رکھنے سے تو معاملہ نہیں حل ہونے والا. آپ دوا کی پرچی جیب میں لے کے کبھی گھومتے ہو؟ ہم کہیں نہیں ہم نے بڑے ڈاکٹر سے پرچی لکھوایا اور ہمارے جیب میں. تو کیا کریں آپ؟ جا کے دوا لو. نہیں پرچی جیب میں بہت ہے. پرچی جیب میں ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ دوا لی جاتی ہے کھائی جاتی ہے. پتہ نہیں بات آتے یعنی بدن کے بیماریوں کا نسخہ اگر طبیب لکھے نا تو جیب میں رکھ کے فائدہ نہیں ہوتا، جا کر کھانا پڑتا ہے. اسی طرح روح کا طبیب جب قرآن و نہج البلاغہ کی شکل میں نسخہ لکھے نا تو فقط گھر میں نہیں رکھا جاتا، ان نسخوں کو اپنے وجود پر اپلائی کیا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد ہم سے کہیں کہ 10 قرآن ہمارے پاس رکھا ہے، 15 نہج البلاغہ ہے. اب تو اسٹائل اور بدل گئی ہے کہ موبائل میں یہ ایپ ہے یہ ہے. سارے ایپ اچھے ہیں لیکن ان ایپ سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ ہے. میرے پاس نہج البلاغہ کی 10 شرح. 10 شرح ایک طرف آپ نے نہج البلاغہ اٹھایا. یہ واقعی یہ میں اس وجہ سے عرض کروں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے لیے بھی کروں، ساری باتیں اپنے لیے اور آپ میرے سے اچھے ہوں گے. بعض وہ ہیں جو حضرت امیر کے شیعہ نہیں ہیں لیکن حضرت علی کے کلام کے اتنے گرویدہ ہیں کہ انہوں نے 21 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی. 21 مرتبہ. میں علی کا شیعہ کہہ سکتا ہوں کہ 1 مرتبہ شروع سے آخر تک میں نے نہج البلاغہ پڑھی. اس لیے جگہ ہے سوچنے کی. میں کہہ سکتا ہوں، میں ایمانداری سے کبھی کہوں گا کہ میں نے نہج البلاغہ اٹھایا شروع سے لے کر آخر تک پڑھا. بعضوں نے میں واقعی اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ آپ کو بتاؤں کہ نہج البلاغہ کس نے کتنی مرتبہ. بعض کہتے ہیں مولا کے بعض خطبوں کو ہم نے 100 مرتبہ پڑھا. کتنی مرتبہ پڑھا؟ 100 مرتبہ پڑھا. ہم نے جو حضرت امیر عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب نا، ہماری کتاب کا عنوان ہی ہے. یہ عنوان کسے کہتے ہیں؟ ہیڈنگ کو کہتے ہیں. جو کتاب میں جب آپ ٹائٹل نکالتے ہیں نا تو ایک کتاب کا ٹائٹل رکھتے ہیں قیامت، کتاب کا ٹائٹل رکھیے نماز شب. تو اس کا مطلب جتنی بھی بات اندر کتاب میں ہے
وہ سب ٹائٹل کوئی بھی تو نہیں. آپ پتہ چلا نماز پہ کتاب لکھ رہے ٹائٹل لکھے روزہ, تو ایسے تو ٹائٹل نہیں چلتا نا. ٹائٹل آپ کی کتاب کے اندر جو باتیں ہیں وہ ٹائٹل سے میچ ہونا چاہیے. مولا فرماتے ہیں عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن طالب. مومن کی کتاب کا ٹائٹل ہی محبت علی ہے. تو اب اس کتاب کے جس بھی پیج کو آپ پلٹو گے علی کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آنا چاہیے. ٹائٹل سے تو میچ ہونا چاہیے نا. تو میری زندگی میں نہج البلاغہ واقع ہے یا نہیں ہے, یہ ایک درد ہے جو اپنے سے بھی ہے آپ سے بھی ہے کہ واقع نہج البلاغہ جیسے عظیم ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. میں نہج البلاغہ کے قریب جاتا ہوں یا نہیں جاتا. یہ نہج البلاغہ میں تربیت بھی ہے, یہ نہج البلاغہ میں بندگی بھی ہے, یہ نہج البلاغہ میں رسول کا احترام بھی ہے, یہ نہج البلاغہ میں دنیاوی طرز زندگی بھی ہے کہ کس طرح دنیا میں جیو. اس نہج البلاغہ میں ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کس طرح اپنے وقت کو بانٹو, کس طرح دنیا میں کامیاب بنو. نہج البلاغہ صرف آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ قیامت میں کیسے کامیاب ہو گئے. نہج البلاغہ آپ کو اسی دنیا میں بتائے گا کہ اس دنیا میں آپ سکسیس کیسے ہو, اس دنیا میں آپ کامیاب کیسے ہو. اسی نہج البلاغہ سے ایک حکمت ہے. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ وہ حکمت آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پڑھوں تاکہ ایک مرتبہ ہم قریب آ کر اپنے مولا کی بات سنیں. حکمت, اب چونکہ نہج البلاغہ کی جو حکمتیں ان کے نمبر الگ الگ ہوتے ہیں. بعض چاپ ہوتی جو انتشارات ہوتے ہیں تو کوئی 150 نمبر لکھتا ہے, کوئی 151 لکھتا ہے. لیکن چونکہ میں عبارت پڑھوں گا تو آپ اس کو جا کے میچ کریے گا. میں نے جس کتاب سے پڑھا اس میں حکمت نمبر 150 150 نمبر حکمت. یہ وہ حکمت ہے کہ سید رضی فرماتے ہیں کہ اگر پوری نہج البلاغہ میں اس کے علاوہ کچھ اور بھی نہیں ہوتا تو بھی انسانوں کو نیند سے بیدار کرنے کے لیے یہ کافی تھا. نہج البلاغہ کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے. وہ کہتے ہیں فقط یہی ایک حکمت اگر نہج البلاغہ میں ہوتی تو سوئے ہوئے انسانوں کو اٹھانے کے لیے کافی تھا, لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے کافی تھا, لوگوں کی کامیابی کے لیے راستہ جو ہے یہیں سے مل جاتا. وہ حکمت ایسے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل. اللہ کرے میں ان باتوں کو مولا کے پہنچا سکوں آپ کی خدمت. حضرت فرماتے ہیں ایسے نہ بنو, یعنی ہیڈنگ ہی الگ ہے نا. ابھی تک ہم سنتے تھے ایسے بنو, حضرت کہتے ہیں ایسے نہ بنو. اب یہ بہت ہے, کامیاب ہونا ہے تو ایسے نہ بنو, ایسے نہ رہو. ہم جیسے اپنے بچوں کو کہتے ہیں اگر کامیاب ہونا ہے بیٹا تو زیادہ اپنا ٹائم نہ خراب کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. حضرت آتے ہیں کہتے ہیں لا تکن, ایسے نہ بنو. کیسے نہ بنو مولا؟ اب حضرت کی بارگاہ میں ہم سب چلیں, کائنات کا امیر باتیں کر رہا ہے, کائنات کا امیر راز زندگی بتا رہا ہے. زندگی کے راز اور رمز علی سے پوچھو, کیونکہ علی کے علاوہ کسی نے سر پہ ضربت لگتے وقت نہیں کہا فزت ورب الکعبہ. علی واحد وہ ذات ہے جس کے سر پہ ضربت لگی تو کیا کہا فزت ورب الکعبہ. تو ادھر ادھر کیوں بھاگنا کہ آپ بتاؤ کامیابی کیا ہے, آپ بتاؤ. حضرت امیر سے پوچھو مولا آپ بتائیے. حضرت اس حکمت نامے میں کہتے ہیں لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل. میرے چاہنے والوں یہ میں کہہ رہا ہوں, وگرنہ حضرت کہہ رہے ہیں عام انسانوں سے لا تکن, نہ بنو ایسے کہ ممن یرجو الآخرہ, جو آخرت تو چاہتے ہیں لیکن آخرت بغیر عمل کے چاہتے ہیں. ہمیں بہشت چاہیے, ہمیں جنت چاہیے, ہمیں سلسبیل چاہیے, ہمیں آخرت کی ساری نعمتیں چاہیے, لیکن عمل نہیں. حضرت پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے نہ بنو جن کا ڈیمانڈ آخرت ہے. ڈیمانڈ آخرت یعنی آخرت کی ساری نعمتیں ان کو چاہیے, لیکن عمل ان سے کہیے کہ آپ کو نماز پڑھ, یہ نہیں, جنت کی بات کرو. آپ غور کریے گا, میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, دنیا میں بھی آپ کسی سے جا کے پوچھیے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, مجھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری اپنے ٹیبل پہ چاہیے, لیکن میں سوؤں گا تو کہے گا آپ کی قبر پہ ہم لوگ لگائیں گے, آپ کی زندگی میں تو ہم نہیں لگا سکتے.
یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ آپ غور کریے، یہ ہو سکتا ہے؟ دنیا کی چھوٹی چھوٹی نعمت، دنیا میں جو کچھ بھی ہے بہت بڑا نہیں ہے، یہ دنیا ہے ہی چھوٹی. یہاں کسی چیز کو اگر چاہیے ہوتا ہے تو بغیر کوشش محنت کے نہیں ملتی، تو آخرت بغیر محنت کے کیسے ملے گی؟ سوال ہے یا سوال نہیں؟ میں ٹاپ کا انجینئر بننا چاہتا ہوں، ٹاپ کی محنت کرنا پڑے گا آپ کو. میں ٹاپ کا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ محنت. جتنا بڑا آپ کا ٹارگیٹ ہے اتنی زیادہ آپ کی محنت ہے. وگرنہ آدمی اپنا مذاق اڑانے والا ہے. معلوم ہے بعض اوقات ہم لوگ اپنا مذاق، ہمارا دوسرا مذاق اڑاتا ہے تو ہم کو برا لگتا ہے. ہم خود دن بھر بیٹھ کے اپنا کئی مرتبہ مذاق اڑاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں من سأل اللہ الجنہ، جو اللہ سے جنت مانگے، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى شَدَائِدِ الدُّنْيَا فَقَدْ اسْتَهْزَأَ بِنَفْسِهِ. میرے اللہ مجھے جنت دے دے. وہ مشکلات کے وقت جو صبر نہیں کر پاتا، وہ اگر جنت مانگتا ہے تو وہ اپنا مذاق اڑاتا ہے، کیونکہ یہ کام کرو گے تو آپ آگے جاؤ. مولا فرماتے لا تکن، ان لوگوں میں سے نہ بنو جو آخرت چاہتے ہیں لیکن عمل کے بغیر چاہتے ہیں. یہ واقعی یہ جملہ میری زندگی کے دل پہ لکھ جائے کہ آخرت یہ ڈیمانڈ بہت اچھی ہے. واقعی اس کو کہتے ہیں امید، بہترین امید. آخرت سے بڑھ کر کیا ہے کائنات میں؟ دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو چاہیے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت میں جو کچھ آپ کو ملے گا وہ ہمیشہ رہے گا. وہ مجھے چاہیے. اس سے اچھی انسان کے ڈیزائر خواہش نہیں ہو سکتی ہے. لیکن یہ کیسے؟ یہ یوں ہی ایسے ہی ملے گا؟ حضرت فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا. ایسے لوگوں میں سے نہ بنو. امید رکھنا اچھی چیز ہے، لیکن جھوٹی امیدوں پہ جینا اچھی چیز نہیں ہے. اور کریے، جھوٹی امیدوں پہ علی والے نہیں جیتے. سچ امید ہے، امید صادق پہ جیو. امید صادق کیا ہے؟ آخرت کے لیے کوشش کروں گا اس امید کے ساتھ کہ میرا اللہ آخرت میں اپنی نعمتوں سے مجھے نوازے گا. یہ اہم ہے نا. میں ایسا نہیں کہ کوشش نہ کروں، میں ایسا نہیں کہ محنت نہ کروں، میں سارے کام کروں گا. مجھ سے جو جو مطالبہ کیا گیا، جو جو مجھ سے ڈیمانڈ کیا گیا، میں کوشش کروں گا، لیکن بغیر تلاش کے، بغیر محنت کے، بغیر ہم کہیں کہ نہیں ہم صبح نہیں اٹھ پائیں گے تو یہ تو نہیں ہوگا. صبح کی جو برکتیں ہیں وہ صبح کو ملتی ہیں. وہ شام میں آپ 1000 مرتبہ اٹھیے، وہ برکتیں نہیں ہیں. صبح کو جو برکتیں ہیں وہ صبح کو ہیں، وہ رات میں نہیں ہے. آپ کہیے نہیں رات میں کہیں سے اس کو لائیے، وہ رات میں نہیں آتی. وہ برکتیں صبح کی ہیں. جس طرح صبح میں جو ہوا چلتی ہے نسیم صبح، آپ شام میں نہیں چلا سکتے اس کو. آپ کہیں کہ نہیں ایک مرتبہ ہمارے لیے چلائیے چونکہ ہم لیٹ اٹھے. ہو گیا. اس وقت آپ کو اٹھنا تھا، اس وقت آپ کو محنت کرنا تھا. اس وقت اگر میں نہیں اٹھا، اس وقت اگر میں بیدار نہیں ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان نعمتوں سے میں محروم ہو جاؤں گا. آج جب میں دنیا میں جی رہا ہوں، میرے لیے موقع، ہزاروں موقع ہیں آخرت کمانے کے. نہیں ہے. خدا کس قدر کریم ہے آپ کے لیے. آپ دیکھیں معمولی معمولی سے کام پہ اتنے ثواب دے رہا ہے. معمولی معمولی سے جس کام کی کوئی ہماری نظر میں بھی ویلیو نہیں ہے. مثلا ایک گلاس پانی آپ نے کسی کو دیا، کیا کیا؟ اٹھے اٹھا کر دے دیا. اللہ کہتا نہیں اس کام کا بھی میں ثواب دوں گا. ہے بعض مقامات پر ہے کہ ایک شخص کا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے. مولا اس سے پوچھتے ہیں کہ شب قدر میں کیا کر رہے تھے؟ اب یہ نیا نیا آدمی ہوگا، اس کو بہت زیادہ معلومات نہیں رہی ہوگی. تو کچھ نہیں، سو رہے تھے. حضرت نے فرمایا شب قدر تھی. تمہیں پتا ہے کون سی رات تھی؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا. حضرت نے کہا لیکن تم نے ایک کام کیا شب قدر جس کی وجہ سے تمہیں بہت زیادہ ثواب ملا. میں تو سو رہا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. حضرت نے کہا نہیں رات میں تم اٹھے تھے، پیاس لگی تھی، تم نے پانی پیا، پانی پی کر ہمارے جد کو یاد کیا، ان کے قاتلوں پہ لعنت کی،
اللہ نے جو ثواب شب قدر کے اعمال کرنے والوں کو عطا کیا اس سے زیادہ تمہیں عطا کیا۔ یہ آخرت ہے، یہ آخرت ہے، یہ نہیں اللہ اس انسان کو بھی پتہ نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اب اس دنیا میں رہ کر میں کیا کرنا ہے، مجھے اس آخرت کی جانب بڑھنا ہے، مجھے آخرت چاہیے، لیکن یہ آخرت کیسے چاہیے؟ بدون عمل نہیں ملتی آخرت۔ یہ آپ دھوکے میں نہ رہیے، نہ نوجوان بچے رہے، نہ میں رہوں، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں آخرت تک بغیر عمل کے پہنچوں گا، اور یہ بھی طے ہے کہ میرا عمل بھی تنہا مجھے جنت میں نہیں پہنچائے گا جب تک خدا کا فضل نہیں ہوگا۔ یہ دونوں چیز کو تھوڑا مینج کرنا پڑتا ہے، ہاں، نہیں تو کبھی کبھار آدمی کہے نہیں ہمارا کیا کہنا، ہم نے اتنی نمازیں پڑھی کہ اللہ کو جنت کے علاوہ کہیں بھیجنے ہی نہیں ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ تھوڑا سے وہ دینداروں کا تکبر الگ ہوتا ہے، ہاں، یہ دینداروں کا، دین والوں کی بھی بیماریاں الگ ہیں، بے دینوں کی اپنی بیماریاں ہیں، دینداروں کی اپنی بیماریاں۔ دیندار زیادہ نماز پڑھتے تو ان کو لگتا ہے ارے کیا کہنا ہمارا، کیا ختم خراب ہوتا جا رہا ہے۔ جس دن آپ کو نماز جو ہے نا یہ بتانے لگے کہ آپ کا کیا کہنا، تو آپ سمجھیے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، کچھ اور پڑھ رہے، کیونکہ نماز آپ کو پڑھائی جاتی ہے تاکہ آپ کے اندر انکساری آئے، اور نماز الٹا اگر تکبر لائے تو گویا آپ خالی قبلے کی طرف کھڑے ہو، کیونکہ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے نا، فلاں چیز کا پانی کا اثر پیاس بجھانا ہے، خود یہی پانی اگر اور پیاسا کر دے تو پھر تو خطرناک چیز ہے۔ نماز کا کام ہے میرے وجود میں تواضع لانا، یہ نماز الٹا آئے اور کہے کہ تکبر، ارے کیا کہنا، تو یہ بھی طے ہے کہ عمل کے ذریعے خالی نہیں پہنچوں گا۔ دیکھیں، امید، کوشش کروں گا، محنت کروں گا، تلاش کروں گا، لیکن اتنا بھی یقین ہے کہ میرے عمل اس لائق نہیں ہے کہ مجھے وہاں تک پہنچا سکے جب تک میرے خدا کا کرم نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں، ان دو چیزوں کو اگر آپ ملائیں نا تو دین کتنا حسین ہو جاتا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود مجھے پتہ ہے، یقین ہے کہ میرے عمل اس لائق نہیں کہ وہ تنہا مجھے جنت میں پہنچا دے، تو یہاں پر میں امید لگاؤں گا آخرت کی، لیکن اب یہ جھوٹی امید نہیں ہوگی۔ بڑی حسین دعا ہے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں، امام سجاد علیہ السلام کی دعا، امام فرماتے ہیں اللہم اعوذ بکا، میرے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس دعا سے جو دعا اوپر نہ جائے، یعنی جو دعا کیا ہے قبول نہ ہو، اس دعا سے پناہ مانگتے، یعنی میری زندگی میں دعائیں وہ ہوں جو تیرے وجود تک پہنچے، یہ دعا اتنی نہ ہو کہ یہ دعا پہنچے ہی نہ۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں میرے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں رجاء مکذوب، جھوٹی امیدوں سے۔ یہ جھوٹی امیدیں کیا ہیں؟ یہ جھوٹی امیدیں یہی ہے کہ آخرت بغیر عمل کے، آخرت بغیر عمل کے جھوٹی امید، جھوٹی امید سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ صادق امیدیں کیسے ہوں گی؟ جب میں آخرت کے لیے کام کروں اور پھر امید آخرت لگاؤں۔ دیکھیں، دنیا میں آج اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، پاور دیا ہے، سب کچھ ہے، آج اپنے وجود کو تیار کریے آخرت کے لیے۔ آپ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، ان کے اصحاب کی سیرت دیکھیے، کسی بھی ایک صحابی کا آپ نام بتاؤ ائمہ کے جن کے عمل میں کہیں کمی تھی، کسی ایک کا نام بتائیے۔ جناب سلمان کی نمازوں کا ذکر کم آیا ہے، لیکن آپ ذکر سنیے جناب سلمان کی عبادتیں کیا تھی، جناب مقداد کی عبادتیں کیا تھی، جناب عمار کی عبادتیں کیا تھی۔ یہ آخرت چاہتے ہیں بغیر عمل کے نہیں، آخرت چاہیے۔ سلمان سے زیادہ امید کس کو ہوگی؟ جناب مقداد سے زیادہ امید کس کو ہوگی؟ لیکن یہ امید صادق ہے۔ امید صادق کب ہے؟ جب امید عمل کے ہمراہ ہو، عمل کے ہمراہ ہو۔ اب پوری زندگی اٹھا کر جناب سلمان کی بتائیے، یا جناب سلمان کی زندگی میں عمل کی کوئی کمی آئی، یا جناب عمار یاسر کی زندگی میں عمل کی کوئی کمی آئی، ذرہ برابر بھی عمل کی کمی نہیں ہے۔ اب امید ہے۔ ہم کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، جھوٹی امیدوں پر جینے والے لوگ
آخر میں دھوکہ کھاتے ہیں۔ صداقت کی بنیاد پر جئیں گے تو دھوکہ نہیں کھائیں گے، اور یہ علی کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ حضرت فرماتے لا تکن، نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے یرجو الآخرہ، جو آخرت تو چاہتے ہیں عمل نہیں انجام دیتے۔ کبھی تمہاری زندگی میں ایسا وقت نہ آئے کہ تم انتہائی درجہ پہ پہنچنے چاہتے ہو لیکن تمہارا عمل نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی ہے ابی نضر بزنتی، مولا امام رضا علیہ السلام کے حضرت نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو بھیجا، کہا ابی نضر بزنتی کو ہمارے پاس بلا کے لاؤ۔ غلام گیا، حضرت کی سواری لے کر گیا۔ کس کی؟ مولا کی سواری۔ آپ اگر کوئی عزیز مہمان ہو نا تو اپنی سواری آدمی بھیجتا ہے۔ حضرت نے اپنی سواری بھیجی، ابھی نظر بزنتی کو کہا ہمارے پاس آؤ، غلام لے کر آیا۔ جب مولا کے گھر پہنچے تو حضرت نے بات کرنا شروع کی۔ وقت گزرتا رہا، حضرت نے کہا ابھی نظر بزنتی آج کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ۔ یہ تو آدمی کی زندگی میں ایک بہت بڑا امتیاز اور ایک بہت بڑی خوش قسمتی کہ اس پاک دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھائے، جو صاحبان آئے تطہیر کا دسترخوان۔ کھانا کھا چکے، پھر حضرت نے بات شروع کیا۔ یہ اٹھنے لگے، ان کو لگا کہ اب چلوں میں، چونکہ مولا کی خدمت میں کب تک میں مولا کی زحمت کا سبب بنوں۔ حضرت نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ مولا میں جا رہا ہوں۔ حضرت نے کہا نہیں چاہتے آج رات ہمارے گھر میں سو جاؤ۔ ہم لوگوں میں سے کوئی جب ہم لوگ حرم جاتے ہیں کربلا یا دیگر مقامات پر تو ایک رات حرم میں رکنا اپنا شرف ہے۔ واقعی اتنی پاک فضا میں آدمی، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ حرم میں اگر آپ دعا بھی نہیں پڑھ سکتے پھر بھی بیٹھو، کیونکہ وہ فضا ملائکہ کی فضا، وہ انبیاء کی فضا۔ آپ کے تھکے ہو نہیں پڑھ سکتے دعا، خوب ایک کونے میں جا کے حرم کے یوں ہی بیٹھو۔ کہیں دور سے امام حسین کی زری دیکھو نا، وہاں ملائکہ کا ہجوم لگا ہے۔ ہوٹل میں رہنے سے اچھا ہے وہ ملائکہ کے درمیان رہو نا، انبیاء کے درمیان رہو۔ نہیں پڑھ پاتے، ضرورت ہو سکتا ہے کبھی کبھی آدمی تھک چکا ہے، لیکن ادھر آنے کے بجائے حرم میں بیٹھو۔ حضرت نے کہا ہمارے گھر آج رکو۔ انہوں نے کہا مولا اس سے بڑا میرے لیے کیا شرف ہوگا۔ حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ جو ہمارا بستر ہے وہ ان کو دو۔ غور کر سکتے ہیں آدمی کتنا بڑا معتبر ہوگا۔ اپنے گھر بلایا، کھانا کھلایا، اور رات میں روک رہے ہیں کب میرا بستر بچھاؤ۔ اب یہ حضرت کا بستر بچھا، مبارک بستر، یہ لیٹے۔ دیکھیں ائمہ کیسے تعلیم دیتے۔ اب حضرت مڑے جانے کے لیے ان کے دل میں آیا کہ کائنات میں مجھ سے بڑا کون ہوگا کہ اتنا شرف کسی کو دیا جائے۔ امام کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ حضرت فوراً پلٹے، کہا ابھی نظر بزنتی یہ جو ابھی دل میں ہے نا یہ خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا یہ جو سارا کام تمہارے ساتھ میں نے کیا، ایسا نہ ہو کہ یہ چیز تم کو عمل سے روک دے۔ معاملہ یہاں ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا۔ حضرت یہ تو کام دیکھیں، میں آپ کی خدمت، محبت اہل بیت بڑھے گی تو عمل کا اور شوق پیدا ہوگا نا، یہ تو معاملہ اور بڑھ جانا چاہیے۔ میں ایک مجلس میں آنے کے بعد نماز اور معرفت کے ساتھ پڑھوں، چونکہ جب اس مجلس میں آؤں اور حسین کا تذکرہ سنوں اور حسین کی بندگی سنوں تو پھر بندگی تو اور معراج پہ جانا چاہیے نا۔ یہ حضرت کہتے ہیں یہ سبب نہ بنے۔ پھر حضرت نے ان کو بھی واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ مولا کا، یہ حضرت نے واقعہ ان کو سنایا کہ ایک مرتبہ مولا کے صحابی سوہان، ساسا ابن سوہان بیمار ہوئے، حضرت امیر ان کی عیادت کو پہنچ گئے۔ حضرت تو ائمہ، ایک چیز بریکٹ میں عرض کرو، اہل بیت ہم جتنی محبت کرتے ہیں نا اہل بیت سے، اس سے 1000 گنا زیادہ محبت اہل بیت ہم سے کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھو، ہماری محبت ان کی محبت سے کمپیئر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ بے انتہا آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے امامت کی جب ڈیفینیشن آتی ہے نا، الامام الانیس الرفیق، ابو الشفیق، اخو الشقیق،
والام البر بالولد الصغیر، امام یعنی کون؟ ایک باپ، امام یعنی ایک دوست، امام یعنی ایک سگا بھائی، امام یعنی وہ ماں جس کا بچہ چھوٹا ہو. یہ اتنی محبت ہم سے کرتے ہیں، وہ ہم ان کی محبت کا کیا جواب دے پائیں گے؟ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم ان کی محبت کا جواب دیں. رمیلہ ایک صحابی تھے، روز جمعہ مولا کے پیچھے نماز پڑھنے، بیمار تھے بیچارے. سوچا کہ روز جمعہ مس کیا کریں، حضرت کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں. آئے تو پھر دوبارہ طبیعت خراب ہوئی اور حالت غیر ہو گئی. چلے گئے گھر، حضرت آئے. حضرت نے کہا کیا ہوا، خیریت تو؟ کہا مولا بیمار تھا کئی دنوں سے، لیکن اب سوچا کہ آپ کے پیچھے نماز چھوٹ نہ جائے، لہٰذا آج آیا تھا. دوبارہ مجھ پر جو ہے بخار آ گیا اور طبیعت خراب ہو گئی. حضرت نے کہا رمیلہ کیا سوچتے ہو کہ تم بیمار رہتے ہو، ہمیں خبر نہیں ہوتی؟ حضرت فرماتے جب تم مغموم ہوتے ہو تو تمہارے حزن میں ہم محزون ہوتے ہیں. یعنی تمہارا غم صرف تمہارے لیے نہیں ہوتا، تمہارا غم ہم پر اثر کرتا ہے، تمہارا حزن ہمیں محزون کرتا ہے. آپ غور کریے نا، یعنی اگر آج ایک مومن، میں یہیں پہ ایک بات کہہ دوں آپ کی خدمت میں، اگر آج ایک مومن مغموم ہے، غم میں، حزن میں، تو امام زمان محزون ہے. اب اگر اس مومن کا حزن آپ نے ختم کر دیا تو کیا کیا آپ نے؟ امام زمان کے دل سے حزن نکال دیا. اس سے بڑی عبادت کوئی ہے تو مجھے بتائیے. آپ غور کریے گا، یہ کنیکشن کل بھی میں نے عرض کیا تھا، کنیکشن بہت گہرا ہے نا. سورج کا اپنی کرنوں سے جتنا گہرا کنیکشن نہیں ہے، اتنا امام کا رابطہ ہمارے دل سے ہے. ہم کیا جانے، یہ بیمار ہوئے حضرت کا عیادت کرنے، لیکن اٹھتے اٹھتے امام نے معلوم ان سے کیا کہا ساسا دماغ میں یہ کبھی نہ آئے کہ علی آئے ہیں عیادت کو تو اب عمل کی ضرورت نہیں ہے. بار بار یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ اتنا اہم ہے. جو مولا فرماتے لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل، عمل کے بغیر آخرت کی امید مت رکھو. عمل عمل عمل. تمہاری زندگی خالی از عمل نہیں ہو، تمہاری زندگی میں نمازیں، روزہ، صداقت، عمل کا مطلب صرف نماز روزہ بھی نہیں ہوتا، پورا دین جو ہوتا ہے نا یہ عمل ہے. تمہاری زندگی خالی نہ رہ جائے، خالی نہ رہ جائے. کوئی تمہیں آ کر جھوٹی امیدیں نہ دلائے. اہل بیت کے چاہنے والوں کی پہچان الگ ہے. اہل بیت کے چاہنے والے صرف نام اہل بیت لینے سے نہیں پہچانے جاتے، اہل بیت کے چاہنے والے اپنے عمل کے ذریعے پہچانے جاتے. مجھے ہر جگہ بتانا نہیں پڑے کہ میں صادق آل محمد کا چاہنے والا ہوں، میری صداقت کو لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ صادق آل محمد کا چاہنے والا ہے. مجھے ہر جگہ بتانا نہیں پڑے میں اس علی کا چاہنے والا ہوں کہ جس علی کے وجود میں ایک لرزہ آ جاتا تھا جب کسی یتیم کی فریاد کو سنتے تھے. مجھے دیکھ کے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ اسی مولا کا چاہنے والا ہے، یہ بھی ایک یتیم کی فریاد کو برداشت نہیں کر پاتا ہے. مجھے بتانا نہیں پڑے لوگوں کو کہ ظلم جب ہوتا تھا تو میرے مولا کو کتنی تکلیف ہوتی تھی، لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں. یہ وہ مرحلہ ہے جو ہم طے کریں نا تو وقت کے امام کو راضی کریں گے. اگر ہم نے ان کے دل کو راضی کر لیا نا تو ہم نے خدا کو راضی کر لیا، اور اگر ہم نے خدا کو راضی کیا تو بندگی بس یہی ہے. بس پہلا جملہ کیا ہے؟ لا تکن، مت ہونا ایسا جو آخرت کی امید کیسے رکھے بغیر عمل کے. نہیں، تمہاری زندگی میں عمل سے پر زندگی ہو، لیکن اتنا طے اپنے عمل پہ کبر مت کرنا. یہ کتنا بھی اچھا عمل انجام دو نا، خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرو میرے اللہ قبول ہو جائے، ہمیشہ قبول. تکبر نہ آئے، چونکہ ہم کیا خدا کے حضور میں پیش کر سکتے ہیں. آپ آؤ نا کربلا والوں سے سیکھیے. اتنی بڑی قربانی پیش کرنے کے بعد کربلا والے کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا ھذا الکریم. میرے اللہ اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لیں. یہ سیرت اہل بیت ہے. یعنی جس بیوی نے یہ دعا کیا ہے نا وہ علی کی بیٹی ہے، وہ بندگی کا ہر رمز جانتی ہے، بندگی کا ہر طریقہ جانتی ہے.
وہ بیوی امام حسین کو بھی پہچانتی، وہ جانتی ہے کہ حسین ابن علی وارث تمام انبیاء ہیں۔ اتنی بڑی قربانی پیش کرنے کے بعد کیا فرماتی ہے؟ ربنا تقبل منا ھذا القلیل، میرے اللہ مجھے پتہ ہے میں نے اپنے بھائی کو قربان کیا ہے، لیکن چونکہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہی تو تو قبول کر لے۔ یہ بندگی جو کربلا میں آپ کو دکھے گی، کربلا میں لوگوں نے صرف شعار نہیں لگایا، کربلا میں ہر کوئی امید کے ساتھ آیا ہے، لیکن امید بدون عمل نہیں ہے۔ عمل کہ اس میدان میں کربلا میں ہے نا لوگ، جہاں پر ایک طرف تیر چلائے جا رہے ہیں تو ایک طرف حسین کے خیمے سے تسبیح و تہلیل کی آوازیں آ رہی ہیں، ایک طرف دریا بہہ رہا ہے لیکن یہاں پیاس ہے، لیکن اس پیاس نے خدا کی بندگی سے کسی کو نہیں ہٹایا۔ ہاں میرے دوستو عزیزو، بہت بڑے مظالم اٹھائے گئے کربلا، بہت بڑے مظالم اٹھائے گئے، اور یہ جو ایام چل رہے ہیں نا، یہ اہل بیت کی اسیری کے ایام ہیں، اہل بیت کی اسیری کے ایام ہیں۔ ابھی مرثیے میں جناب سکینہ پر مصائب پڑھا گیا، میں دل کہتا ہے اسی 4 سالہ بچی کا ذکر کروں جو اپنے بابا کے حضور میں آ کر کیا کہتی تھی، جب حسین جانے لگے نا تو ایک مرتبہ بچی آئی، آ کر کہتی میرے بابا تھوڑی دیر کے لیے نیچے آ جائیے سواری سے۔ اللہ اکبر، آپ غور کرو، آپ بھی صاحب اولاد ہو، عجب الفت ہوتی ہے بیٹیوں کو باپ سے نا، باپ جا رہا ہو بیٹی ودا کرنے آتی ہے۔ بیٹی کو پتا ہے، معلوم ہے بیٹی کو پتا چل گیا کہ اب بابا واپس نہیں آئیں گے، اور میں نے بہت تلاش کیا کہ بیٹی کو پتا کیسے چل گیا، تو بتاؤ کیسے پتا چل گیا، چونکہ جب بیٹی نے دیکھا نا کہ بابا پھوپھی زینب سے کیسے مل کے جا رہے ہیں تو بچی سمجھ گئی اب بابا واپس نہیں آئے، چونکہ ابھی صبح سے جاتے تھے تو واپس آتے تھے، لیکن اب جو پھوپھی سے ودا ہوئے ہیں نا تو عجیب انداز میں ودا ہوئے ہیں۔ ارے دادی نے جو کرتا بنایا تھا وہ بھی مانگ لیا ہے، اور پھوپھی کے بازوؤں کا بوسہ بھی لے لیا ہے، اور پھوپھی نے گلے کا بوسہ بھی لے لیا ہے۔ اب بچی کو پتا چل گیا ہے بابا جا رہا ہے واپس نہیں آئے۔ اشرکم اللہ، اے میرے بابا تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، میری لاڈلی لقاء کا وقت قریب ہے۔ میں ایک جملہ کو آپ کی خدمت میں، شاید مصائب کے اس حصے کو کم پڑھا جاتا ہے، جتنا سخت سکینہ کے لیے حسین کو الوداع کہنا ہے نا، اتنا ہی سخت حسین کے لیے سکینہ کو الوداع کرنا ہے۔ ہاں دو طرف سے دیکھیے نا، سکینہ جانتی ہے بابا جائے گا واپس نہیں آئے گا، اور باپ جانتا ہے کہ اب بچی کو کوئی تسلی نہیں دے گا، کوئی رخساروں پہ تماچے مارے گا، کوئی پشت میں تازیانے مارے گا، لہذا حسین اپنی بچی کو جب دیکھتے ہیں نا تو رخساروں میں تماچے نظر آتے ہیں، ارے پشت میں درے نظر۔ اشرکم اللہ، میرے بابا تھوڑی دیر کے لیے اتر آئیے گھوڑے سے۔ بس عزیز و سلجنا سے ایک بے کس باپ اتر گیا، اے بابا جا رہے ہو؟ مجھے پتا ہے آپ لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ بابا آخری مرتبہ، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے امتحان کا یہ مرحلہ انسان کو دینا پڑے، جہاں بچی گئے بابا آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لیجئے اور میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں کے سر پہ جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ اے ارباب ادا قیامت ہو گئی، ارے کربلا کے دشت میں فاطمہ کا لال جلدی زمین پہ لیٹ گیا، بچی باپ کے سینے پہ سر رکھے اللہ باپ سے کہنے کہ بابا نہ جائیے، اب یہ سینہ مجھے نہیں ملے گا۔ بس ارباب ادا شاید یہی ودا کا وقت تھا کہ سکینہ جانتی تھی باپ گیا ہے، لہذا جب زلجنا واپس آیا نا تو بچی
بچی نے یہ نہیں پوچھا اے ذوالجنا یہ بتا میرا بابا بچا یا مارا گیا، چونکہ بچی کو پتا چل گیا تھا اب بابا زندہ نہیں ہے، بس ایک سوال کیا اے ذوالجنا ارے مجھے اتنا بتا دے جب میرے بابا کو شہید کیا گیا ارے پانی دیا گیا تھا یا پانی نہیں دیا گیا تھا؟ ارے کون بتائے بی بی؟ ارے تمہارے بابا کا سوکھا گلا تھا، شبر کا کند خنجر تھا، خنجر رک رک کے چلتا تھا، ایک ماں آواز دیتی تھی ہائے میرا غریب بیٹا، ہائے میرا پیاسا